بات کرنے کے بعد الحمدللہ جمیعۃ العلماء کا سہارا تھا، انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ دراس میں جا کے تبلیغ انجام دوں، اور الحمدللہ ابھی پچھلے 5 سال سے وہیں پہ مصروف ہیں الحمدللہ۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ حسین بھائی، اگر دراس کی آپ بات کریں، میں مختصراً بتانا چاہوں گا، دراس کرگل کی طرح نہیں ہے۔ دراس میں جو بھی بولیں گے آپ، بہت کچھ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے۔ آپ کو میں مذاق میں کہہ دوں، اگر ہنسی مذاق کے ساتھ، اگر ہم اے کو کہیں گے تو بی کو برا لگتا ہے، بی کو کہیں گے تو سی کو برا لگتا ہے، سی کو بولو ڈی کو برا لگتا ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ سخت ہے وہاں پہ، وہ بہت ہی سنبھل کے وہاں بولنا پڑتا ہے، اور سب کے ساتھ مل کے چلنا بہت ایک چیلنج رہتا ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کرگل پر خدا کے ایک خاص نظر کرم ہے، اس کرگل کا نام سن کر لوگ بہت عزت دیتے ہیں۔ اور وہاں پر بھی چونکہ ایک کرگل کے اندر ایک جو کوالٹی پائی جاتی ہے، وہ ہماری قرأت بہت اچھی ہوتی ہے۔ قرآن میں کرگل کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ہندوستان میں مانا جاتا ہے کہ یعنی کرگل کا مطلب قرآن میں اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم وہاں پہ 5 ائمہ جمعہ رہتے ہیں، 5 فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے شیعہ برادران، اہل نور بخشیہ بھائی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ہم 5 لوگ کے ہیں، 5 امام وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کافی گفتگو کی، بات چیت کی، ہم خود گئے ان سے ملے، اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے بھی ہماری مدد کی، جو اہل سنت کے بھائی ہمارے جو امام ہیں۔ الحمدللہ پھر یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات یہ تھی کہ جو ہم نے یوم القدس کا جلوس نکالا تھا، 5 مسجدوں کے اماموں نے 5 لوگ فرقوں کے لوگ شامل ہوئے تھے اس میں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے حسین بھائی، ہم لوگ پھر وہیں میں ائمہ جمعہ سے میں ایک گروپ بنایا ہوں، ادراس جو ہے 5 فرقوں کا ائمہ جمعہ نے گروپ بنا، ہماری ڈسکس بات چیت ہوتی ہے، ائمہ جمعہ ادراس، ائمہ جمعہ اس میں سب فرقوں کے صرف امام ہے بس۔ تو اس میں ہم لوگ گفتگو، ابھی جو بھی ہوگا مسئلہ ہوگا دراس کے سلسلے میں اس گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ ایک 2 سال پہلے کی بات ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محرم کے ایام چل رہے تھے، تو ہم نے سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہائی سیکنڈری گراؤنڈ جو بڑا ہے دراس میں، ایک بڑا طریقے سے آپ لوگوں نے ایک یونائٹڈلی ایک آرگنائزیشن بنا۔ اب اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر اگر کرگل میں یہ اگر بندے حقیر کو موقع دیا جائے حسین بھائی، تو میری سوچ یہ کہ میں تمام علماء کو جمع کروں گا، کرگل کے تمام علماء کو جمع کروں گا، ایک پلیٹ فارم پہ پہلے جمع کروں گا، سب کو ایک مسجد میں بیٹھاؤں گا، تمام علماء کرگل کو مسجد میں بیٹھاؤں گا، سب کے ہاتھ میں قرآن دوں گا، اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے اقرار کرواؤں گا، بولیے ہم جو فعل انجام دے رہے ہیں، آیا یہ خلاف حکم قرآن ہے یا موافق حکم قرآن ہے، سیرت معصوم کے موافق ہے مخالف ہے، ان سے اقرار کرواؤں گا۔ نہ ہمارے لداخ کے کلچر سے کوئی لینا دینا، نہ معاشرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ چیز، ایک ناچ گانا اسلام میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کلیئر کٹ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آج ہمارے جوان نظر آتے ہیں، بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری خاص طور بیٹیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگوں سے ہم ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، مطلب ویڈیو وغیرہ میں جو نظر آتی ہے، میں ان بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ صرف ناچ گانے کے ذریعے ہم شہرت پا سکتے ہیں یا ہماری عزت ہوگی یا وہ ہوائی ہوگی؟ اگر آپ ایک صحافی ہوتا، ایک جرنلسٹ ہوتا، بائی دا وے عالم الدین نہ ہوتا، آپ ایک جرنلسٹ، ایک صحافی ہوتا، تو آپ کون سا ایشوز، کون سا سٹوری آپ کور کرتے خطے لداخ کی، بالخصوص کارگل ڈسٹرکٹ یا آپ کی دراس کی؟ میں سب سے پہلے ان سیاہ چہروں کو سامنے لاتا جو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اسلامک پریچنگ کے لیے ایک اچھا ٹول ہے؟ سوشل میڈیا جو ابھی پورے دنیا ابھی سوشل میڈیا پہ ڈپینڈ ہے، بہت ضروری ہے۔ رہبر معظم نے اسی پر ابھی جوانوں کو نصیحت بھی کی ہے کہ سوشل میڈیا کو اچھے سے استعمال کرو، سوشل میں کام کرنے کا حکم بھی دیا رہبر معظم نے۔ اگر آپ کسی ایک بزرگ شخصیت سے مل سکتے تو وہ کون ہوتے ہیں؟ میری تمنا تھی امام خمینی سے ملنے کے لیے، لیکن شاید ہمارے پیدائش سے پہلے امام خمینی رحلت پر ہو گئے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا گول، مقصد، ہدف، جس کو ہندی میں لکش بولتے ہیں؟ لکش، ہمارا لکش یہ کہ پورے دنیا کے کونے کونے میں حسینیت کا پرچم لہرائے، یہ میری تمنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رمضان المبارک کی اس روشنی بری گھڑی میں سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد۔ یہ مہینہ صرف روزہ عبادت اور تقویٰ تک نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے، اپنی روحانی اصلاح کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس پر قابو پانے کا درس نہیں دیتا، بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم ایک ایسے عظیم شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں جو صرف ایک عالم دین ہی نہیں، بلکہ ایک روشنی کا
چراغ ہے جو علم، اخلاق اور تبلیغ کے ذریعے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے سماج کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین خان برامو صاحب کی، جن کی زندگی ایک چھوٹے سے گاؤں کرگت مجداز کرگل سے شروع ہوتی ہے، مگر آج وہ صرف کرگل یا دراز تک محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اور ملک سے باہر بھی اپنی اسلامی خدمات کا سفر طے کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب نے اپنی بنیادی تعلیم کرگت مجداز اور چھانی گن سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ممبئی روانہ ہوئے، جہاں نجافی ہاؤس ممبئی سے انگلش اور اسلامک سٹڈیز میں تعلیم حاصل کی۔ کلاس 12ویں سے لے کر پی جی تک اردو میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے مکمل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی کہ AMU میں ایز اسلامک ہیڈ خدمات انجام دی، جہاں وہ امام جمعہ بھی رہے۔ تعلیم کا سفر یہاں نہیں رکا، والدین کے حوصلہ افزائی اور طلب کی سبب سے ایران، قوم، مشہد اور نجف کا سفر کیا اور آخر میں مشہد میں 5 سال اسلامک سٹڈیز مکمل کی۔ ممبئی میں ان کا 11 سال کا سفر رہا، جس میں انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ تبلیغ اور بہترین کام بھی انجام دیے۔ صرف ایک عالم ہونے تک محدود نہیں رہے بلکہ ہندوستان کے مختلف راجیوں میں یعنی کہ ممبئی، کولکتہ، کرناٹکا، گجرات، حیدرآباد اور اتر پردیش کے اعظم گڑھ اور غازی پور میں بھی تبلیغ اور اسلامی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ صرف ایک عالم نہیں بلکہ اسلامی اور سماجی بہتری کے لیے ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے جو ہر جگہ تعلیم اور تبلیغ کا پیغام لے کر جاتی ہے۔ آج وہ امام جمعہ دراز ہے اور ساتھ ہی ساتھ دارالتبلیغ دراز کے صدر بھی ہے۔ انہوں نے دراز میں ایک بڑا مکتب شروع کیا جس میں پرائیویٹ اسکول کے غریب بچوں کی فیس ان کی انجمن ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فری کوچنگ اسلامی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ صرف تعلیم تک محدود نہیں رہی بلکہ نودیہ ودیالیہ کے طالبہ کے لیے بھی فری ایجوکیشن کا نظام جو ہے تیار کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل لداخ کے اہم حصہ بھی ہے، جو اسلامی اور سماجی بہتری کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ان کا مشن صرف ایک فرقہ تک محدود نہیں بلکہ مشترک اسلامک ویلیوز اور یونٹی کو پروموٹ کرنا ہے۔ ایک اور عظیم کام جو ان کے نام سے منسوب ہے وہ دراز میں پہلی بار یوم قدس کا جلوس نکالا تھا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا۔ اس کے علاوہ شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جلوس بھی دراز میں پہلی بار ان کے ہی ذریعے نکالا گیا۔ یہ صرف ایک ابتدا ہے۔ آج ہم ان سے ان کے سفر، ان کے تجربہ اور ان کی اصلاحی کوششوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے سنتے ہیں شیخ حسین خان برامو صاحب کی زبانی، ان کی کہانی، ان کا پیغام اور ان کا مشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وسلم بھائی۔ ایسے برفباری میں بھی آپ دراز سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا وقت، قیمتی وقت میں سے وقت آپ یہاں نکال کے آئے، اس کے لیے پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو سر، جو بھی شخص، جو بھی مہمان، جو بھی پینلسٹ کو میں دعوت دیتا ہوں سر اسٹوڈیو میں، سب سے پہلے کوشش ہمیشہ یہی رہتا ہے سر کہ تھوڑا بہت آپ اپنے ارلی لائف اور ارلی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا بہت، میں نے کوشش کی سر اپنے طرف سے تھوڑا بہت انٹروڈکشن آپ کے بارے میں، بٹ آپ خود انٹروڈکشن کریں سر بہترین انداز میں، وہ بہتر رہے گا سر۔ سب سے پہلے آپ کی زندگی کے، آپ کا زندگی جو سر، میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی اپنے انٹروڈکشن میں، کرگت گاؤں کرگت مجداز سے شروع ہوتی ہے سر، تو اس میں بچپن اور تعلیم کا سفر تھوڑا بہت الیبریٹ کرو گے سر، کیسا رہا آپ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، نحمدہ ونستعینہ علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و دعا عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ حسین خالو صاحب کا، کرگل ٹوڈے کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے روبرو ہو کر آپ سے چند گفتگو کر سکیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں، بہت شکر گزار ہیں۔ بندہ حقیر کی جیسے آپ نے جیسی تعریف کی، شاید تمام تعریفیں تو ذات پاک کے پروردگار کی اچھی لگتی ہیں،
اور اہل بیت کی تعریف اچھی لگتی ہے. ہم تو کچھ ہے ان کے خاک پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن جیسا آپ نے بتایا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ پاک پروردگار کا ایک دائن تھا جو ہمیں ملا اس کم عمری میں. جو آج عزت اور شہرت ملی وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور میری ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت سے ہے. ہماری تعلیم کی جب آپ بات کریں گے شروعاتی دنوں میں ہم نے پرائمری اسکول اپنے گاؤں کرکت میداس میں ہی تعلیم حاصل کی. اور وہاں پر پرائمری اسکول ختم کرنے کے بعد ہم چھانے گونڈ میں اس زمانے میں ہائی سیکنڈری نہیں تھی, وہاں پہ اس ٹائم ہائی اسکول تھا اس ٹائم. اب تو ہائی سیکنڈری بن گیا وہاں پہ. تو وہاں پہ ہمارا ایڈمیشن ہو گیا اور وہاں پہ ہم نے 10th تک مکمل کر دیا. 10th مکمل کر کے پھر بابا سے ہماری بات چیت ہو گئی اور چونکہ گھریلو ماحول اچھا تھا اور اسی وجہ سے بابا ہمیں لے گئے ممبئی. اور الحمدللہ ممبئی میں کافی سال 11 سال ہم نے تعلیم حاصل کی. تو اس میں ہم نے اسلامک کے ساتھ ساتھ انگلش لائن کو ساتھ رکھا. ہم اپنے پرنسپل ہمارے جو مدیر اعلیٰ ہیں جناب سید احمد علی عابدی صاحب جو ممبئی کے اس وقت خوجہ جامع مسجد کے امام جمعہ والجماعت بھی ہیں اور آیت اللہ سستانی صاحب کے وکیل مطلق بھی ہیں. اور ان سے ہم نے اجازت طلب کی, کہا ہم اسلامی کے ساتھ یہ لائن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی, اس کے بعد ہمیں اجازت دے دی. تو الحمدللہ پھر اس کی شرط میں ہم پوری کر لی اور کامیاب ہو گئے. شرط چھوٹی سی تھی, وہ بتا دوں تاکہ لوگ سمجھیں کیا شرط رکھی تھی. شرط یہ تھی کہ آپ اگر مدرسے کے باہر بھی ساتھ میں کنٹینیو کرنا چاہتے اس پڑھائی کے لیے, شرط یہ کہ مدرسے کی پڑھائی میں چونکہ ہماری 10 کتابیں پڑھائی جاتی تھی اس میں آپ کو 80 above% لانا ہے. 80% لاتے تو آپ وہ باہر کی پڑھائی پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے کہا یقیناً اور الحمدللہ میں کامیابی عطا کی. اس کے بعد ہم گئے الحمدللہ مشہد مقدس سے تعلیم حاصل کر کے فی الحال ابھی دراس میں. بالکل سر, بہت بہت شکریہ. تو تعلیم کی طرف آپ کا رجحان کیسے بنا سر؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول بھی تعلیم اور دین کی طرف رغبت رکھتے تھے؟ الحمدللہ حسین بھائی ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت دینی ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم لوگ کافی ایج چھوٹی تھی اس ٹائم, بابا ہمیشہ مسجد لے جایا کرتے تھے. عالم دین نہیں ہے لیکن وہ بہت دیندار ہیں, حاجی صاحب ہیں ہمارے, بہت دیندار ہیں. تو گھر میں دینی ماحول بہت تھا. بچپن سے ہم لوگ قرآن ختم کرانا, اس کے بعد جو اپنے ساتھ مسجد لے جانا. ساتھ میں ہم بہت چھوٹے تھے تب مسجد میں خدمت انجام دیا کرتے تھے, اسی میں لگے رہتے. تو بعد میں یہ تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا یہ لگا کہ یار ہمیں اسلامی کی طرف جانا چاہیے. اور بابا سے بات کی تو بابا نے بھی ایگری کر لیا اور پھر الحمدللہ یہ سفر جاری ہو گیا. تو دینی اور دنیاوی تعلیم جب آپ نے حاصل کی تو اس سفر کے دوران کچھ مشکلیں آپ کو آئیں؟ مشکلاتی دور میں تو آپ بتا دیں, پہلے جب ہم چونکہ کارگل کی لائف سے نکل کے ڈائریکٹ ممبئی گئے تھے اور ممبئی کا ماحول تھوڑا سیٹ ہونے میں ٹائم لگا, ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا. اس کے بعد چونکہ آپ جانتے ہیں ہماری کرگل کی تھوڑی اردو تھوڑی سی اچھی نہیں ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے, اس وجہ سے اردو کو سدھارنے میں کافی ٹائم لگا. تو ہمارے جو رفقات تھے وہ بہت ہی مزہ اڑاتے تھے, لیکن الحمدللہ ان ساتھیوں کا سہارا تھا اور کامیابی کی طرف ہم گامزن ہو گئے الحمدللہ. بالکل. اس سے پہلے بھی میں نے شیخ حجت الاسلام شیخ عبداللہ جلیلی صاحب سے بھی جب انٹرویو کی, اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ کرگل کے ان پہاڑیوں سے جب ہم نکل کے کسی باہر کمرشل کسی جگہ میں ممبئی جیسے علاقوں میں یا اس کے علاوہ انٹرنیشنل جب کرتے تو کافی اسٹرگل اور چیلنج, یقین وہ چیلنج ماحول سیٹ ہونا, چونکہ ہماری آب و ہوا الگ ہے, وہاں کی آب و ہوا الگ ہے, بہت کچھ فرق رہتا ہے. بالکل سر. تو اب ہم چلتے ہیں سر انشاءاللہ شیخ صاحب جرنی ٹورڈز اسلامک لیڈرشپ اور آپ کی تبلیغات کے سلسلے میں ہم ریلیٹڈ ہم کچھ سوالات کرتے ہیں. سر آپ ایک عالم الدین ہونے کے ساتھ ساتھ دراز کے امام جمعہ بھی ہے, تو اس سفر کا آغاز جو ہے کیسے ہوا؟ حسین بھائی جب ہم ایران سے تبلیغ کے لیے ہر سال آتے تھے محرم کے لیے اور رمضان میں بھی تبلیغ کے لیے آتے تھے. متاسفانہ جب 2020 میں جب ہم آئے ادھر آنے کے بعد وہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کووڈ کا سلسلہ جب شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 3-4 سال کے لیے وہ راستہ ہی بند ہو گیا, جہاز بند, کوئی ایران آ نہیں سکتا تھا, کوئی جا نہیں سکتا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑا. بالکل. تو اس رکنے کی وجہ سے ہم اپنے گاؤں میں ہی تبلیغ میں مصروف تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے, نماز جماعت پڑھاتے تھے. پھر الحمدللہ جمعیت العلماء اسنا چلے کی طرف سے ہمیں کال آئی اور آپ سے ملنا چاہتے, ملاقات کی, وہ لوگ مشتاق تھے, تو ان سے ملاقات ہو گئی. تو پھر انہوں نے آفر کیا آپ تبلیغ کے لیے آپ دراز جائیے, بہتر رہے گا. تو ہم نے پہلے ان سے کام, تو ہماری پڑھائی چل رہی ہے, تو کہا اگر آپ دیکھ لیجیے, بات کر لیجیے. پھر ہم نے کہا بابا سے بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد الحمدللہ جمعیت العلماء کا سہارا تھا, انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ دراز میں جا کے تبلیغ انجام دوں, اور الحمدللہ ابھی پچھلے 5 سال سے وہیں پہ مصروف ہیں. بالکل بالکل, ماشاءاللہ سر. تو آپ دارالتبلیغ دراز کے صدر بھی ہیں سر ابھی پریزنٹ ہی. اس کا مقصد کیا ہے سر, اور اس کے ذریعے کون کون سے اسلامی اور تعلیمی کام
آپ کیے جا رہے ہیں؟ حسین بھائی اگر دراز کی آپ بات کریں میں مختصراً بتانا چاہوں گا، دراز کرگل کی طرح نہیں ہے. دراز میں جو بھی بولیں گے آپ بہت کچھ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. آپ کو میں مذاق میں کہہ دوں، اگر ہنسی مذاق کے ساتھ، اگر ہم اے کو کہیں گے تو بی کو برا لگتا ہے، بی کو کہیں گے تو سی کو برا لگتا ہے، سی کو بولے ڈی کو برا لگتا ہے. آپ سمجھ لیجئے. تو یہ سخت ہے وہاں پہ، وہ بہت ہی سنبھل کے وہاں بولنا پڑتا ہے، اور سب کے ساتھ مل کے چلنا بہت ایک چیلنج رہتا ہے. اور الحمدللہ جو ہمارا جو دارالتبلیغ دراز ادارہ ہے، یہ جامع مسجد ہے دارالتبلیغ دراز کے نام سے. وہاں پر تمام شیعہ علاقے کے لوگ وہاں پہ ان کا اپنا کردار رہتا ہے، پورے کمیٹی رہتی ان کی طرف سے. اور اس میں الحمدللہ بندہ حقیر کو صدر چنا گیا، اور پچھلے 5 سال سے ہم وہاں پہ صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو اس میں ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور دیگر جو بھی عموم ہوتے ہیں، ائمہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی مجالس ہیں، محافل ہیں، آیات ہیں، جو بھی سب کو ہم لوگ بہتر طریقے سے منظم طریقے سے منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ ہماری کمیٹی کا بہت بڑا رول رہتا ہے. اور دراز واسی آپ کو پتہ ہے دراز والے بہت دل کے اچھے ہوتے ہیں اور ہمارا اتنا ساتھ دیتے ہیں جس وجہ سے خوشی ملتی ہے. اور آج الحمدللہ بہت کچھ کرنے میں کامیابی ہمیں اللہ نے دی ہے، جس کا ہم اب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا بھی انشاءاللہ مائنڈ میں بہت کچھ سوچ کے رکھے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے دراز میں جو بھی اسٹیپ اٹھائے، جو بھی قدم اٹھائے، سب لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے آپ لوگ آگے بڑھنا ہے. بالکل سر. تو آپ نے دراز میں ایک مکتب بھی آپ نے شروع کیا سر، جس میں فری کوچنگ اور پرائیویٹ اسکول کی فیس بھی جو ہے آپ کی انجمن ادا کر رہی. تو اس پروجیکٹ کا خیال جو ہے آپ کو کیسا ہے؟ حسین بھائی جب ہم دراز گئے تو وہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو کوئی مکتب وغیرہ تھا ہی نہیں. مکتب اسلامک دونوں ہی ہم دو کام کیا، یہاں پہ مکتب نہیں تھا. تو ہم نے کمیٹی سے بات کیا اور مکتب کے لیے بات کیا، تو انہوں نے ایگری کر لیا. ہم نے کہا ہم پڑھائیں گے، ہم محنت کریں گے. اور آج الحمدللہ اس اسلامک مکتب میں جو اسلامک تعلیم ہم دیتے اس میں 117 بچے ابھی فی الوقت پڑھ رہے ہیں. اور ابھی تک ان 3 سے 3.5 سال ہو گئے اس میں کلاس چالو کر کے، ابھی تک الحمدللہ ہم نے ابھی 109 بچوں کو 3 سال میں قرآن ختم کرایا ہے. یہ اسلامک نے کیا. تو پھر ہمارے جو کچھ عزیز تھے، ہمارے میں نام لینا چاہوں گا، ہمارے پروفیسر سجاد صاحب ہیں، پروفیسر ہیں وہ دراز کے ہی ہیں، وہ ماسٹر اختر صاحب ہیں، اور دیگر کمیٹی کا، لیکن سب کا تقریباً کردار رہا ہے. ان سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا ہم ایجوکیشن لائن میں بھی کام کریں گے. تو اس کے بعد ہم نے بہت سارے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے. ان کی طرف سے پورا سالانہ فیس، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، ہماری طرف سے فیس ہم لوگ ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہم پچھلے 3 سال سے لگاتار JNU کے بچوں کو لیتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں. اس میں جو ہمارے جو شرائط اترتے ہیں ان بچوں کو ہم رکھ کر ان کی تیاری کراتے ہیں. تو بہت سارے بچے ہمارا الحمدللہ ابھی JNU ہماری طرف سے گئے ہوئے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، JNU میں پڑھ رہے ہیں. اسی دراز سے ہم نے جو ہم لوگ جو وہاں تیاری کراتے ہیں پورے ہیں. تو یہ بہت اچھا بڑا قدم تھا جس میں اسلام کے ساتھ ساتھ ہم نے دین کو بھی رکھا ہے. جواہر نہرو یونیورسٹی، یہ ودیالا جس ہم بولتے ہیں، ودیالا JNV جو ہم ہیں اس کی تیاری کراتے ہیں. اس میں بچے الحمدللہ ہمارے ابھی بچے وہاں سلیکٹ ہیں اور پڑھ رہے ہیں. بالکل سر. تو JNU کے لیے بھی آپ لوگ بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں؟ جی. تو ابھی تک کتنے سلیکشن پہلے سال میں ہم نے تقریباً 8 بچوں کو وہ دی تھی، ٹریننگ دی تھی. اس میں سے 8 میں سے 6 سلیکٹ ہو گئے تھے اس میں. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کے کتنا سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے سر. 3 سال میں کتنے ہو گئے ابھی تک؟ 3 سال. پچھلے سال تو کچھ اچھا نہیں گیا کیونکہ وہ ایگزام ہی ایسے ٹائم پہ رکھا تھا کہ بچے اسکول میں بیزی تھے تو نہیں ملا. اس سال الحمدللہ ابھی ہم 18 بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور 18 میں سے 14 بچوں کو وہیں ہاسٹل دیے ہیں. پورا ہاسٹل کا خرچہ، یعنی قلم کاپی سے لے کر ہر چیز ہم ان کو اویلیبل کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. سب کچھ اپنی طرح. ماں باپ کو کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں صرف بچے دیجئے، باقی ہمارے حوالے کیجئے، ہم جانے بچوں کیسے پڑھاتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارے دراز کی 3 ٹیچر آتے ہیں اور بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. امید انشاءاللہ خدا ان کو کامیابی بالکل سر. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ سر. تو اب ہم چلتے ہیں سر کنٹریبیوشن ان ڈفرینٹ انڈین اسٹیٹس. جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی آپ کو ذکر کیا سر کہ آپ نے صرف کارگل یا لداخ تک ہی آپ بالکل آپ کا خدمات جو ہے نہیں رہا، بلکہ آپ مختلف راجیوں میں جیسے ممبئی، کولکتہ، کرناٹک، گجرات، حیدرآباد، اتر پردیش کے اعظم گڑھ اور غازی پور تک اسلامک تبلیغ اور تعلیم جو ہے آپ نے انجام دی سر. تو یہ سفر جو ہے وہ کیسا رہا سر؟ یہ سفر بہت یادگار سفر تھا ہمارے لیے. یقیناً ہر جیسا بھی ہم نام گنا ہے ان تمام راجیوں ہم گئے ہیں. کبھی محرم میں گئے، کبھی رمضان میں گئے. بہت اچھی تبلیغ رہی اور بہت زیادہ عزت ملی. کوآپریشن وہاں کے لوگوں کا کیسا؟ وہاں کے لوگ بہت عزت دے رہے تھے. اور جب خاص طور پر جب پتہ چلتا ہے مولانا کارگل کے ہیں اور کارگل کے نام پر الحمدللہ لوگ بہت قربان ہو جاتے تھے. صرف ہمیں ایک جگہ مشکل پیش آئی، وہ زبان کی وجہ سے. ہم گئے تھے کلکتہ، یہ 2009 کی بات ہے. 2000
कलकत्ता जब गए मजलिस पढ़ने मुहर्रम में गए थे, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनको उर्दू नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आता होगा, हिंदी नहीं आती है, उनको सिर्फ बंगाली ज़बान आती है, बंगाली और इंग्लिश, और हमें बंगाली नहीं आती है, और वो इंग्लिश भी कम आती थी उनको। और वो लोग ऐसे ही मसलन बातें उर्दू जो बोला समझ लेते थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। वो मेरे बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कामयाबी के साथ वापस आए वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सख्त था हमारे लिए वो। अच्छा, बिल्कुल सर। तो सिमिलरली साथ ही साथ मुंबई के मशहूर ख्वाजा जामा मस्जिद और बांद्रा जैसे इलाकों में नमाज जमात और आपने मजलिस का सिलसिला भी वहाँ शुरू किया, तो वहाँ का तजुर्बा थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन। मुंबई में चूँकि नजफ़ी हाउस जो हमारा जो मदरसा मरकज़ है, वो बगल में मस्जिद पड़ती, जामे मस्जिद। हमारे मुदीर जो है वहाँ पे नमाज जुम्मा, इमाम जुम्मा है, नमाज़ पढ़ाते हैं, तो उनके तवस्सुत से वहाँ नमाज़ पढ़ाने का मौका मिलता था। चूँकि हम लोग जब सीनियर हो गए तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाने के लिए हम जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि हमारे करगिल पर खुदा के एक ख़ास नज़र करम है। उस करगिल का नाम सुनकर लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, और वहाँ पर भी चूँकि एक करगिल के अंदर एक जो क्वालिटी पाई जाती है वो हमारी क़िराअत बहुत अच्छी होती है। कुरान में करगिल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये हिंदुस्तान में माना जाता है कि यानी करगिल का मतलब कुरान में इससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लोगों के माइंड में है। और उसी के बलबूते पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको फ़ायदा भी होता था, और ये हकीकत भी है, हम लोग तो देख कर हर जगह देख कर माशाल्लाह करगिल वाले हमारे बहुत अच्छे होते हैं। उसी वजह से नमाज़ पढ़ाने का, वहाँ पे तबलीग करने का, मजलिसें पढ़ने का बार बार मौका मिलता था, और वहाँ पर मकतब भी पढ़ाते थे। हम तकरीबन 6 साल हम वहाँ मकतब में भी पढ़ाए हैं। बिल्कुल सर। तो आपने जिस तरह फरमाया कि तबलीग, वहाँ के तबलीग के साथ साथ इस्लामी दीनी तालीम के साथ साथ जब आप इतने बड़े बड़े राज्यों में आप रहे, तो वहाँ के लोगों की सोच और माशराती हालात में कोई बेहतरी जो है आपको देखने को मिला सर? आपने एक्सपीरियंस की कुछ? दीनी तौर पर हमने काफ़ी चेंजिंग देखा लोगों में। माली तो हम 1 महीने 10 दिन या कुछ नहीं कर सकते थे। दीनी एतबार से जब हम लोग जाते तो सिर्फ अगर मजलिस पढ़ने के लिए सिर्फ मजलिस तक महदूद नहीं होते थे, फिर पूरे लग जाते, 10 दिन के लिए गए, 15 दिन के लिए, तो पूरी तबलीग में रात दिन में लग जाते थे। तो उसके बाद फिर आखिरी दिन जब हमारा जाना रहता था, जाने से एक दिन हम ऐसे ही मज़ा इम्तिहान लेते थे, तो उसके बाद हमें काफ़ी चेंजिंग नज़र आती थी, बहुत खुशी मिलती थी, यार हमने चलो इनको कुछ तो सिखाया है। अच्छा, बहुत खुशी होती थी। बिल्कुल सर। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की तरफ हम जाते हैं सर, और आपके कुछ अचीवमेंट्स की तरफ हम चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने द्रास में पहली बार जो है यौम कुद्स का जुलूस निकाला, जो इससे पहले कभी नहीं निकलते थे। ये कदम क्यों ज़रूरी समझा? इसका लोगों पर क्या असर? अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले साल 2024 की बात है। पहले ये आपको मैं बता दूं, पहली बार द्रास में निकला, और द्रास में पहली बार के साथ हम वहाँ पे 5 आइम्मा जुम्मा रहते हैं, 5 फ़िरक़ों के लोग रहते हैं। हमारे शिया बरादरान, अहले नूरबख्शिया भाई, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, हम 5 लोग के 5 इमाम वहाँ पे होते हैं। तो हमने उनसे काफ़ी गुफ्तगू की, बातचीत की, हम खुद गए उनसे मिले, और हमारे दीगर साथियों ने भी हमारी मदद की, जो अहले सुन्नत के भाई हमारे जो इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हमारे लिए एक बड़ी बात ये थी कि जो हमने यौमुल कुद्स का जुलूस निकाला, तब 5 मस्जिदों के इमामों ने 5 लोग फ़िरक़ों के लोग शामिल हुए थे उसमें, सिर्फ शियों का जुलूस नहीं था वो। अच्छा, उस फर्स्ट जब पहली बार जो पिछले साल 2024 में निकला, उसमें द्रास मार्केट में 5 इमामों के ज़ेर निगरानी में 5 मसाजिद के 5 फ़िरक़ों के लोग उसमें शामिल थे, और ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास बातचीत करने गए तो बोले पहले नहीं होता था, वो डराने लगे। तो उसके लिए हमने श्योरिटी दी, गारंटी दी कि भाई आप हमारी तरफ लिख के ले लीजिए, कोई कुछ नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसमें खुदा ने कामयाबी दी। मैं अपने भाइयों से मिला, हमारे अहले सुन्नत भाई जो इमाम हैं उनसे मिला, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, भाई देखो यौमुल कुद्स जो हम यौमुल जुमातुल विदा निकालते हैं, वो शियों से कोई लेना देना नहीं है, ये शियों का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो आलम इस्लाम के लिए है। और ये बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल मुसलमानों को, हमारा शियों का नहीं है, वो सब का है। आज वो बैतुल मुक़द्दस जो दुश्मनों के हाथ में, उसको आज़ादी के लड़ना हम सब का फ़रीज़ा बनता है। या जो आज अमेरिका और इसराइल तक जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मज़लूम है वहाँ फ़लस्तीन, उनके लिए हक़ में आवाज़ उठाना हम सब का फ़रीज़ा है मुसलमानों का। लिहाजा ये शियों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके माइंड में ये डाला कि आप लोग हमें शियों से लेना देना नहीं है, तो वो लोग भी एग्री करके तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में दुनिया ने देख लिया, वो एक यादगार लम्हा था हम सब। तो बादशाह आपके कहने का मतलब ये सिर्फ चैलेंज ही नहीं, इस आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बहुत है, बड़ा, क्योंकि ये सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, बहुत इंशाअल्लाह इस साल अभी गुफ्तगू चल रही है, इंशाअल्लाह आने वाले इंशाअल्लाह। तो इसी तरह शेख साहब शहादत हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जुलूस भी पहली बार द्रास में निकाला गया, इसके पीछे क्या सोच थी और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस तो होती थी वहाँ पे अय्याम फातिमिया में, लेकिन बाहर अंदर ही करते थे, अंदर ही मस्जिद के अंदर। और लोगों को भी धीरे धीरे जब हमने समझाया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ गए,
اور ایڈمنسٹریشن کو بھی ہم نے قانع کر دیا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی فساد نہیں ہو, کوئی جھگڑا نہیں ہو, اسے گارنٹی دی, ہم لکھ کے دی اپنی طرف سے کہ کوئی فساد نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے تمام کمیٹی والے تیار ہو گئے اور اپنے شیعہ برادری لوگ سب تیار ہو گئے, اور اس کے بعد الحمدللہ پچھلے 3 سال سے ہم یہ جلوس لگاتار نکالنے میں کامیاب ہیں. بالکل سر, ماشاء اللہ, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ خدا کامیابی دے ان سے کہ آپ آگے اور بھی آپ ترقی کریں اور ایسے سماجی خدمات کے لیے آپ آگے رہیں انشاءاللہ. تو شیخ صاحب, آپ مختلف فرقوں کے درمیان ایکتا اور بھائی چارہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, کیا اس سلسلے میں کوئی خاص انیشیٹو جو ہے شیخ صاحب آپ اٹھائے؟ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے حسین بھائی, ہم لوگ پھر وہیں میں ائمہ جمعہ سے میں ایک گروپ بنایا ہوں, ادراس جو 5 فرقوں کا ائمہ جمعہ نے گروپ بنا, ہماری ڈسکس بات چیت ہوتی ہے ائمہ جمعہ ادراس, ائمہ جمعہ اس میں سب فرقوں کے صرف امام ہے بس. تو اس میں ہم لوگ گفتگو ابھی جو بھی ہوگا مسئلہ ہوگا ادراس کے سلسلے میں اس گفتگو ہوتی ہے. تو اس میں ہم لوگ ایک آج 2 سال پہلے کی بات ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محرم کے ایام چل رہے تھے, تو ہم نے سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہائی سیکنڈری گراؤنڈ جو بڑا ہے دراس میں, اس میں رکھا تھا ہم نے 5 ائمہ کی طرف سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک پروگرام رکھا تھا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بھی تھا, اور اس میں بہت تھی چونکہ ہر مذہب کے لوگ آنے والے تھے, اور الحمدللہ اس میں بھی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا, سب لوگ تیار. امام حسین تو سب کے چہتے ہیں, جوش ملی آبادی کا انسان کو بیدار تو ہو لینے دھر قوم پکارے یہ ہمارے حسین, تو اسی کے بل بوتے ہم لوگ چلے الحمدللہ. وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بھی تھا, سمجھ لیجیے ایک بڑی بات بھی تھی. اور امام حسین کے نام پر پروگرام ہونا, چونکہ امام حسین, میرا کہنا یہ کہ امام حسین شیعوں سے صرف شیعوں کا امام نہیں ہے, امام حسین تو عالم انسانیت کے لیے امام ہے. تو لہٰذا امام حسین کے نام پر یہ پروگرام ہونا, اور دیگر بہت سارے جیسے مثلا آپ یہ سمجھ لیجئے بیچ میں جو ایک قرآن کی بے حرمتی ہو گئی تھی, اس کے اوپر پھر ہم تمام ائمہ جمعہ کے ذریعے نگار پورا دراس عوام کا ہم نے روڈ پہ اتارا. اس قرآن کی بے حرمتی لوگوں کی دوسری سزا کے لیے ہم لوگ کی سزا دو انہیں, اور وہ احتجاج بہت اچھا تھا الحمدللہ. اس طریقے سے خدا عزت دے رہا ہے اور لوگ ساتھ دیتے ہیں, اسی لیے الحمدللہ آگے بڑھنا ہے. بالکل بالکل, ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ سر. تو کچھ چیلنجز اور فیوچر پلانس کی طرف چلتے سر, آپ کے تعلیم, تبلیغ اور ایکتا کے راستے میں آپ کو سب سے بڑی مشکلیں کیا سمجھ میں آئی سر ان دوران, تبلیغ, تعلیم اور ایکتا کے راستے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا یہ رنگ بازی, جس کو ہم کہتے ہیں رنگ, شیعہ سنی کا رنگ, جو ہمارے جو آپسی جو مثلا گروہ بنے ہوئے, وہ رنگ آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے. ہم ایک بڑی ایک سوچ لے کر ایک کچھ بڑا کام سوچ کر آگے بڑھتے ہیں, بعد میں کہیں نہ کہیں سے وہ رنگ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے رک جاتا ہے, کم آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے, تمام جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا, رنگ کو رنگ اس چیزوں کو سائڈ میں رکھیے, سیاست کو سائڈ میں رکھیے, دینی کاموں میں سیاست کو بالکل نہ لائیے. آپ صرف خدا کے لیے کام کیجیے, اہل بیت کی رضایت کے لیے کام کیجیے, خدا کامیابی دیتا ہے. اور انشاءاللہ اور خدا بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دین کے لیے کام کرتے ہیں. اور میں یہ لوگوں جوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دین کے لیے کام کیجیے, خدا کے لیے کام کیجیے, نہ کہ سیاست کے لیے, نہ کسی ایک صاحب کو دکھانے کے لیے یا شیخ باراموں کو دکھانے کے لیے, نہیں. بالکل بالکل. بارامو جو آپ کا نام ہے, یہ آپ کا خاندانی نام ہے؟ جی, یہ بارامو ہمارا خاندان کا نام ہے بارامو. تو نام جو ہے بڑا پیارا لگا, اس لیے میں جی ہمارا خاندان کا نام ہے بارامو, تو اسی لیے اب میں اکیلا. ریلیٹڈ تو گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ لگتا ہے نا, آپ اس طرف سمجھ لیجیے ہیں. یہ ہمارا خاندان کا نام ہے, اور چونکہ ہم خاندان کے پہلے شیخ ہیں, اکلوتے شیخ ہیں. اچھا, آپ کے خاندان جی اکلے شیخ ہیں, تو ہمارا نام وہی پڑ گیا شیخ بارامو کے نام سے. بالکل بالکل, ماشاء اللہ سر. دراص بالخصوص اگر کارگل کے نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو دین اور تعلیم کی طرف لانا کتنا اسٹرگل, کتنا مشکل ہے. کیا آپ اس کے لیے کوئی خاص اسٹریٹجی جو ہے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں فالو کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ کے لیے ابھی ہم کر بھی رہے ہیں, اور آئندہ بھی ہمارا پروگرام ہے جوانوں کو دین کی طرف لانے کے لیے. ہم اکثر 1-2 کیے بھی ہیں کئی پروگرام, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے پلان میں ہے. سیمینار رکھنا چاہتے ہیں بڑے پیمانے پر. سیمینار ہونے کے بعد اس میں بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا, الگ الگ فرقوں مذاہب لوگوں کو بلا کر, بڑے لوگوں کو بلا کر, اس کے بعد پھر لوگوں کو یہ چانس دیا جائے کہ سوال و جواب کا بھی سیشن رہے. ایک پروگرام ایسا ہوگی جس میں سوال جواب ہو, علماء جواب دیں گے, یا جو بڑے مفکرین ہوتی اس طریقے سے کوشچن آنسر سیشن. اس میں بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس جو ڈاؤٹ رہتے ہیں, اس میں ہر فرقے کے لوگ ہوں گے, تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, جس سے لوگ دین سے مرغوب ہو جائیں گے. اور ایک ایسا پروگرام رکھا جائے جس میں صرف تقاریر کا رکھا جائے, تو جس وجہ سے لوگ کھنچ کر چلے آ جاتے ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ سب چیزوں کے لیے اس وقت ہو سکتی ہے. میرے ہمیشہ جوانوں کے لیے ایک نصیحت رہتی ہے, اب نمازی بن جائیے. نمازی بن گئے تو پھر آپ دیندار بھی بنیں گے. نمازی نہیں ہے تو کوئی بے نمازی دیندار نہیں بن سکتا. اس کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. بالکل سر, بالکل سر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے
آگے کے کیا پلانس ہیں سر، بالخصوص دارالتبلیغ دراز اور آپ کی اسلامک خدمات کا دائرہ اور کتنا بڑھانے کا ارادہ آپ نے بنا رکھا ہے؟ ہمارے 2-3 پلان پہ ابھی انشاءاللہ بات چیت چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے. دیکھیے انشاءاللہ جیسا اللہ اگر عزت دے، اللہ اللہ کامیابی دے، تو ہمارا ایک پلان ہے کہ وہاں پہ ایک ہاسٹل کی ضرورت ہے وہاں پہ دراز سٹی میں، کیونکہ جو دور دراز سے بچے آتے ہیں آنے جانے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اگر ہاسٹل ہمارا پلان میں انشاءاللہ ایک ہمارے پلان ہاسٹل کا ہے. دوسرا دراز شہر سٹی میں امام باڑہ نہیں ہے، ماتم سارا نہیں ہے، نہیں ہے سٹی میں، دراز سٹی میں نہیں ہے. جو ابھی ہے جو ایگزسٹنگ وہ مسجد ہے، اچھا مسجد کو مسجد ہے، مسجد میں ہم فی الحال کام چلاتے ہیں. امام باڑے کا تو یہ ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر زمین وغیرہ کچھ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہت بڑا مطلب بہت بڑا کام بھی اور ضرورت بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو نیکسٹ پلان، ہمارے پلان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے ہم لوگ جیسے وہ سلائی مشین وغیرہ جو وہ نہیں ہوتا سلائی وغیرہ سکھانا، یہ ٹریننگ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ پلان پہ کام چل رہا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو خواتین کو بھی اس پر بیزی رکھیں کہ خود مطلب اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. خواتین کو بھی آپ لوگ پردے کے آپ پردے میں آئیے آرام سے اور اندر رہیے، انگیج کرنا. بالکل بالکل بالکل. تو ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کوئی نئے ایجوکیشنل یا ویلفیئر پروجیکٹ سے شروع کرنے کا پلان آپ بنا رہے ہیں؟ ویلفیئر کے لیے میں بتا دوں، میری ایک تمنا ہے یہاں کرگل میں الحمدللہ جو جوان جو دیکھتے ہیں مجھے میں کرگل میں زیادہ نہیں رہا ہوں چونکہ باہر زیادہ رہا ہوں، اس کے بعد آ کے ڈائریکٹ دراز میں ہوں. کرگل کا زیادہ ماحول نہیں جانتا. جو میں نیوز وغیرہ میں دیکھتا ہوں یا جو ملتا ہے اس میں ہمارے جیسے جمیعت العلماء کے انصار المہدی جو جوان جو کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہے آئی کے ایم ٹی کے برادران ہمارے بسیج امام والے، میں ان دونوں جوانوں کی انصار المہدی اور بسیج امام والے بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، بہت عزت دل سے دعائیں دیتا ہوں. خواتین کے لیے میں ان کو دل سے دعائیں دیتا ہوں. جو یہ کام جو کر رہے ہیں نا، یہ واقعاً قابل تعریف کام ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کام کو ہم دراز میں بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ اسی جو ہمارے جوان یہاں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی کوشش کریں گے. بالکل سر. ایک امپورٹنٹ کوشچن آپ سے کرنے جا رہا ہوں سر. کرگل میں یونٹی اور بھائی چارے کے پیغام کو لے کے 1-2 سوالات ہوں گے. شیخ صاحب، آپ جمیعت العلماء اسمہ عشریہ کرگل لداخ کے ایک اہم حصہ بھی رہے ہیں اور آپ کا ہمیشہ یہ جذبہ رہا ہے کہ کرگل میں یونٹی اور بھائی چارے کا ماحول جو ہے وہ بنا رہے. آپ کی نظر میں مذہبی اور سماجی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کارروائی کی جانی چاہیے آگے آنے والے دنوں میں؟ مختلف یعنی کہ جتنے بھی مختلف آرگنائزیشن ہیں سر کمیونٹی، ان کے درمیان صلح کے لیے کیا کردار آپ ادا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر جس طرح آپ نے پہلے بولا اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے، اب اس کو آپ لوگوں نے کلیئر کر دیا ایک بڑے طریقے سے، آپ لوگوں نے ایک یونائٹڈلی ایک آرگنائزیشن بنا. اب اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر اگر کرگل میں یہ اگر بندے حقیر کو موقع دیا جائے حسین بھائی، تو میری سوچ یہ کہ میں تمام علماء کو جمع کروں گا، کرگل کے تمام علماء کو جمع کروں گا ایک پلیٹ فارم پہ، پہلے جمع کروں گا، سب کو ایک مسجد میں بیٹھاؤں گا. تمام علماء کرگل کو مسجد میں بیٹھاؤں گا، سب کے ہاتھ میں قرآن دوں گا اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے اقرار کرواؤں گا. بولیے ہم جو فعل انجام دے رہے ہیں آیا یہ خلاف حکم قرآن ہے یا موافق حکم قرآن ہے، سیرت معصوم کے موافق ہے مخالف ہے، ان سے اقرار کرواؤں گا. اور انشاءاللہ جب وہ قرآن ہاتھ میں رکھ کر کوئی بھی عالم چاہے، اس میں بھی شامل ہوں، کوئی غلط نہیں کہے گا، تو اس کے بعد پھر وہاں پر قرآن پر ہاتھ رکھ کے ڈن کر سکتے ہیں بھائی ہم دین کے لیے کام کریں. اور ہم سب کا مقصد ابھی آپ دیکھیے مثلا ہم جو ٹکونوں بٹے ہوئے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے مثلا لوگوں کے لیے ہمدرد بننا ہے یا لوگوں کی مدد کرنی ہے. مقصد سب کا ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی دل میں تھوڑا تعصب لے کر تو کوئی فائدہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس تعصب کو بھی تھوڑا ہم نکال کر اور پیار سے سب مل کر کریں گے تو ماشاءاللہ پھر وہ چودھویں کے چاند طرح چمکنے لگ جائے گا، ہمارا کام چمکنے لگے گا. تو ہماری کوشش یہ رہے گی سب کو جمع کر کے پہلے، چونکہ ہمیشہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں ایک عالمی دل کا کردار بہت بڑا رہتا ہے. آج میں دراز میں ایک بات کہتا ہوں، دراز میں ہمارے لوگ الحمدللہ ہماری بات سنتے ہیں. میں دراز کی عوام کا بہت شکر گزار ہوں، بہت سنتے ہیں میری، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرتے ہیں، جو میں کہوں گا کرنا ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو ایک کردار رہتا ہے عالم دین کا. تو میری خواہش یہ رہے گی کہ علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا دیں، بھائی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ بہترین بھائی چارگی اور بہترین اتحاد کے ساتھ ہم کام کر پائیں گے انشاءاللہ. خدا میری دعا ہے خدا ہمیں ایسا موقع عطا کرے انشاءاللہ. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. سوالات تو کافی تھے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سر، اور جلد میں آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ سے کوشچن پوچھیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اب ہم چلتے سر، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سر، کرپشن اور نشے کے خلاف کچھ پیغام آپ سے لینے چاہتے ہیں سر. آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا
اگر خطے لداخ کے ساتھ ساتھ کارگل ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو کرپشن اور نشہ کا فروغی جو ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، آپ ایک اسلامک عالم اور سماجی رہنما ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں سر کہ ہم اس برائی کو کیسے روکیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا اسلامی تعلیم اور اخلاقیات اس کا کوئی حل جو ہے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہم بذات خود جو کوشش کر رہے ہیں حسین بھائی، وہ یقیناً یہ ایک ایسی لعنت جو آج ہمارے درمیان میں آئی ہے، یہ نشے والی، جس میں ہمارے جوان خدا نخواستہ مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں، بعض چیزوں جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ تو اس لعنت سے چھٹکارا پانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم نے ایک دراز میں ایک کام شروع کیا، میں بتا دوں شاید ناظرین کو اچھی بات لگے یا نہ لگے، بہتر جانتا بعد میں کمنٹ میں ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ دراز ہم نے اس چیز کو، چونکہ دراز میں بھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے دراز تو گیٹ آف انڈیا ہے، ہزاروں لوگ آنا جانا رہتا ہے، وہاں پہ یہ نشے و چیزیں فروخت کرنے میں آسانی ہے، وہاں پہ بنسبت کرگل وہاں پہ آسانی ہے۔ تو پچھلے 2 سال سے ہم نے یہ کام شروع کیا، وہاں پہ جو ہمارے اسکول کے بچے جب وہاں پہ شکایت آئی کہ بھائی بچے انوالو ہو رہے ہیں اسکول کے، تو اس کے بعد ہم نے یہ وہاں پہ قانون اپنے طرف سے کام کیا ہے کہ بچوں سے ہم نے کہا بھائی آپ لوگ کو اسکول جاؤ، اسکول چھٹی ہوتے ہیں اب مسجد میں، دراز مسجد اگر آپ گئے ہیں تو باہر بڑا گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، دراز مسجد اگر آپ گئے ہیں باہر گراؤنڈ ہے، تو ہم نے اس کے لیے کھیل کی تمام چیزیں مہیا کر دی ہے، والی بال ہو، فٹ بال ہو، بیڈمنٹن ہو، یا جو بھی چیزیں، ہم بچوں سے کہتے ہیں آپ لوگ بازار گھومنا نہیں ہے، چھٹی ہو گئی دوڑ کر آؤ، کھیلو آرام سے جب تک مکتب کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اب ہمارے بچے الحمدللہ ہماری بات پر عمل کرنے لگے، اور اب بازار میں گھومتے نہیں ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، چھٹی ہوئی بیگ اٹھائے اور آئے بھاگ کر گراؤنڈ میں، مسجد میں جو گراؤنڈ بنا ہے مثلا جو صحن ہے وہاں پہ آ کر کھیلنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ بچوں کو اس چیز سے روکنے کے لیے، روکنے کا ایک ذریعہ ہے کہ بچے کا جب مائنڈ کھیل کود میں رہ گیا تو وہ غلط میں لوگوں سے ملے گا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے ایڈمنسٹریشن سے میں گزارش کروں گا اس لعنت سے سب کو بچائیے، چونکہ ایک موذی زہر ہے یہ ہمارے لیے، اور جوان اس میں مبتلا خدا نخواستہ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے اور بگڑتا بھی جائے گا۔ اس کے لیے ہم سب جتنے مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، یا دیگر جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ایڈمنسٹریشن، سب سے التماس ہمارے سب کی ذمہ داری بنتی ہے روک تھام کے لیے قدم اٹھائیں، اور گزارش کریں ایڈمنسٹریشن سے کہ باہر سے جو لوگ لاتے ہیں میں ان کو کڑی نظر رکھی کون لا رہا ہے، اس کے بعد الحمدللہ بہتر ماحول ہو جائے۔ کرپشن اور نشہ کو لے کے آپ کا جماعت نے ابھی تک کچھ اویئرنیس پروگرام یا کچھ کام کیا؟ ہم لوگ ابھی بتائے مثلا ہم جو کام جو کر رہے ہیں وہاں پہ دراز میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم لوگ کئی بار کولیبریشن میں کیے جی، جو ایس ڈی ایم صاحب ہمارے ان کے ساتھ مل کر بہت سارے کام کیے۔ بالکل سملرلی، اور ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ہے سر ٹاپک، سوشل میڈیا پہ بھی کافی یہ ایشو رہا، ڈسکس رہا، سرکاری اور پرائیویٹ ایونٹس میں نوجوانوں خاص کر لڑکیوں کا غلط رخ۔ آج کل کرگل خطے لداخ کی اور ہم بات کریں، بالخصوص کرگل کی اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ فیسٹیولز ہو یا ایونٹس ہو، لڑکیاں سنگنگ، ڈانسنگ جیسے ایکٹیویٹیز میں جو ہے حصہ لے رہے سر، جو اسلام اور تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر بتایا جائے، آپ ایک اسلامک عالم ہونے کے ناطے اس پر کیا رکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے تہذیب اور اسلامی ویلیوز کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دن؟ یقیناً یہ خطرہ حسین بھائی، یہ بہت خطرہ ہے ان کے والدین کی بات کی طرف سے، یقیناً یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، نہ اس کا ناچ گانے سے، نہ ہمارے اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمارے لداخ کے کلچر سے کوئی لینا دینا، نہ معاشرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ چیز، ایک ناچ گانا اسلام میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کلیئر کٹ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آج ہمارے جوان نظر آتے ہیں، بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری خاص طور بیٹیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگوں سے ہم ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، مطلب ویڈیو اگر مجھے نظر آتی، میں ان بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ صرف ناچ گانے کے ذریعے ہم شہرت پا سکتے ہیں یا ہماری عزت ہوگی یا واہوائی ہوگی؟ اگر آپ مثال دیں حسین بھائی، ابھی آپ 2 مہینے پہلے آپ جائیے، ہمارے کرگل میں جو ہے جمعیت العلماء میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک ایگزام ہوا تھا، یام کی طرف سے کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں ہمارے کرگل کی ایک لڑکی فرسٹ آ گئی، ہمارے حیدرآباد میں، یہاں سے حیدرآباد میں جا کے شلک سے وہ بچی یہاں فرسٹ آئی، وہاں جا کے سیکنڈ آ گئی، اور اس کو جو عزت کرگل والوں نے دیا ہے ہم سب نے دیکھ لیا، وہ کتنا ویلکم ہوا۔ تو میں کہتا ہوں یار، اس بچی نے تو دین پر کام کیا تھا، اس نے ناچ گانا تو نہیں کیا تھا، اس نے تو قرآن اور احادیث معصوم کو یاد کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو کتنی عزت ملی اور کتنے ایوارڈز ملے اور کتنی عزت ملی اس بچی کے لیے، اور کیا چاہیے؟ اس ایگزام کی وجہ سے آج وہ کربلا زیارت کے لیے جا رہی ہے فری میں،
اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی عزت ہمارے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ تو اگر ایک بیٹی تھوڑا نظر کرے تو آپ دین کے ذریعے بہت عزت کما سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ حرام کے طریقے سے عزت کماؤ یا پیسہ کماؤ. آپ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دین کے حدود اور دائرے کے اندر رہ کر بھی آپ عزت بھی پا سکتے ہیں اور پیسہ بھی پا سکتے ہیں اور شہرت بھی پا سکتے ہیں اور ایوارڈ بھی پا سکتے ہیں. تو میری گزارش رہے گی آپ ان چیزوں سے باز رہیے، چونکہ اس میں ایک ریزن ہے، وہ بتاؤں گا، اب چونکہ ٹائم نہیں ہے. یقیناً وہ حرام فعل کا ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہم حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، حکم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پیغمبر کا جو منکر ہوتا ہے، جو قرآن کا جو منکر ہوتا ہے، حکم قرآن کا جو منکر ہوتا ہے، اسی طرح جو حکم خدا کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ دائرے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. اس چیز طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں. اس طرف میں والدین سے کہنا چاہوں گا، آپ کو کیا ہو گیا، یا جو رکھتے ہیں جو پروگرام، ان کے لیے بھی آج مشکل ہے ہمارے لیے. ناچنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، بچے بھی مسلمان، والدین بھی مسلمان، بھیجنے والے مسلمان ہیں. تو میں والدین سے یہ کہنا چاہوں گا، اللہ را ہم پیغمبر کے امتی ہیں، ہم اہل بیت کو چہرہ دکھائیں، امام زمان علیہ السلام کو منہ دکھانے والے ہیں، خدا کو منہ دکھائیں گے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل یہ کہو گا، ایک باپ یہ کہے گا، اللہ سے یہ کہے گا کہ پاک پروردگار میں نے اپنی بیٹی کو ڈانسر بنایا. کہا ایک باپ یہ کہے گا میں نے اپنے بیٹے کو ڈانسر بنایا. پیغمبر کو یہ کہہ کر منہ دکھاؤ گے. لہٰذا قیامت کے دن اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرائیے. اس لعنت سے بچیے، خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے، معاشرے کو پاک و صاف رکھیے اور اسلامی معاشرہ بنائیے. ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم شیعہ ہیں، اور اس کے بعد ہم سیاسی ہیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں. تو پہلے ہم مسلمان ہیں. انشاءاللہ. باشک بہت بہت شکریہ. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو بھی ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان یوتھ، لڑکے لڑکیاں اور ساتھ ہی ساتھ والدین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو ہدایت کی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ لوگ عمل کریں گے. تو مجھے کرنا تو نہیں چاہیے تھے سر، میں چاہتا ہوں سر آپ کے ساتھ ایک دو سوالات آپ سے کریں سر. ادروائز تو آپ کا مین مشن، آپ کا فوکس جو ہے اسلامی اور دینی تعلیم کی طرف سے. تو لداخ فل فلیج یونین ٹیریٹری بننے کے بعد کافی چینجز ہمیں دیکھنے کو ملے، کافی اپ ڈاؤنز بھی ہمیں آئے سر آفٹر ایبروگیشن. تو کس طرح آپ دیکھتے ہو سر اوور آل؟ اور بالخصوص میرا سوال آپ کو ان ڈسٹرکس کو لے کے ہوگا سر، جو 5 اور نئی ڈسٹرکٹ جو انہوں نے اناؤنس کی، اس ڈیسیجن کو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر؟ اور یوٹی کے بعد خطے لداخ کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ حسین بھائی، چونکہ میں تو سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، میں ایک اسلامی کا آدمی ہوں. جب آپ کا سوال آیا تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے جواب دینا چاہوں گا. یہ ضروری نہیں کہ لوگ میری بات سے متفق ہوں، کیونکہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں. لیکن یوٹی کو ہم نے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا، ہمارے سامنے یوٹی آ گئی ہے تو ہم نے اچھے سے دیکھا ہے. یوٹی کے پہلے کا جو ماحول تھا، آج کے ماحول میں آسمان و زمین کا فرق ہو گیا. آج جو پہلے جو لوگ خوش تھے کہ ہمیں یوٹی مل گئی یا ملنے والی ہے، آج وہی لوگ سب سے پہلے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کا یوٹی ملنے کے بعد رونا، واویلا کرنا، ہنگر اسٹرائک کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی لداخی خوش نہیں ہے. یہ ہنگر اسٹرائک اس بات کی دلیل ہے. یہاں سے دلی تک لوگ یاترا کر کے جا رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں. تو لہٰذا ایک ایسی چیز دے کر، ایک ایسی کھوکھلی یوٹی دے کر جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی خوشی کو چھین لیا ہے اور لوگوں کو غم دے دیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے یوٹی کا نام دے کر دینا ہے تو فل فلش دے دیجئے، فل پاور دے دیجئے. ابھی آپ نے کہا کہ مثلا جو 5 ڈسٹرکٹ اعلان ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے. یوٹی مثلا آپ نے اگر ڈسٹرکٹ دیا ہے، بہت اچھی بات، ترقی ہوگی، روزگار بڑھیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے، صرف نام کی ڈسٹرکٹ نہ دیجئے، کام کی ڈسٹرکٹ دیجیے، فل فلش ڈسٹرکٹ دیجیے تو ہم مانیں گے. ابھی ہمارا دراس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی کوشش کی دراس والوں نے، اور دراس کو بھی ڈسٹرکٹ مل گئی. میں اس کے لیے دراس واسیوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور چونکہ فی الحال الحمدللہ ان لوگ دراس والوں کی مانگ تھی اور ان کو مانگ پوری ہو گئی ہے. لیکن میں یوٹی لداخ کے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، یا آپ مودی صاحب سے کہیے یا ہمارے علی صاحب سے کہنا چاہوں گا، آپ نے دیا ہے تو خدا را کھوکھلی تو ڈسٹرکٹ ہم کو نہیں چاہیے. آپ یوٹی ملی ویسے نہیں چاہیے، فل فلش ڈسٹرکٹ دے دیجئے تو پھر ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے. ادروائز نہیں تو جو ہمارے پاس تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس کی مثال ایک دے دوں، بس بات ختم کرنا چاہوں گا، زیادہ نہ چاہوں. یوٹی کی جو ہمیں فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا میں واویلا ہے وہ بجلی کا بل لے کر ہے. یوٹی سے پہلے کا بل دیکھ لیجئے اور یوٹی کے بعد کا بل دیکھ لیجئے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب رو رہے بالکل ہے نا سر. بس وہی جواب ہے لوگوں کے لیے. آپ یوٹی سے پہلے کا بل دیکھ لیجئے اپنا، وہیں بجلی آج بھی استعمال ہو رہی ہے، اور آج کا دیکھ لیجئے، خود پتہ چل جائے گا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سر. تو آخر میں چلتے آپ سے کچھ پیغام لینا چاہتا ہوں سر، اس کے بعد ہم جو بھی مہمان کو
انوائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک ریپڈ فائر کوشچن کھیلتے ہیں سر. تو سب سے پہلے میں کچھ پیغام آپ سے لینا چاہتا ہوں. آپ نوجوانوں کو بالخصوص اسلامی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کیا پیغام آپ ایسے عالم دین کو دینا چاہیں گے سر؟ حسین بھائی، دراس میں ہمارے جو طلبہ جاتے ہیں ایران عراق جہاں پڑھنے جاتے ہیں باہر، وہ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں یا مدرسے میں جانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو صرف ایک نصیحت کرتا ہوں اپنی طرف سے. ان کو وصیت کہہ کر کے وصیت بھی بولتا ہوں، نصیحت بھی، ایڈوائس دونوں سمجھ لیجیے. جو وہ زندہ نہ رہا تو اس کو وصیت سمجھ لے میری. تو میں ان سے ایک ہی چیز کہتا ہوں، میں بولتا ہوں بیٹا یا بھائی، آپ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو واپس جب آ جائے گا تو علمی عالم بن کر واپس آئے گا، لباسی عالم بن کر نہیں. ماشاءاللہ ایک ہی جملہ رہتا ہے. بالکل. آج ہم دیکھتے ہیں لباسی عالم زیادہ ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں، علمی عالم بہت کم ملتے ہیں. تو میرے بچوں سے یہ نصیحت رہتی ہے کہ علمی عالم بن جائیے. آج کی سوسائٹی میں ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہونی چاہیے؟ پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. آج کی سوسائٹی میں ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے اتحاد، یونٹی ہمارے لیے ضروری ہے. اتفاق، ایک دوسرے کو احترام دینا. ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں یا ہم جس دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، سب کا تو ایک ہی چیز ہے. جس طرح ہندوستان میں آپ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کسی مذہب پر، اسلام بھی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو ہر کسی کو جینے کا اپنا حق ہے ہندوستان میں. اسی طرح اسلام بھی کہتا ہے ہر کسی کو. پیغمبر نے آخر میں، پیغمبر سے خدا نے کہا لکم دینکم ولی دین، یا پیغمبر جب نہیں مانتے ان کو کہا آپ کے لیے اپنا دین، ہمارے لیے اپنا دین، آپ اپنا کرو ہم اپنا کریں گے. آخر میں یہ پیغمبر کو کہنا پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے، کسی پر انگلی نہ اٹھائیے، خود کو سدھارنے کی کوشش کیجیے. جب خود سدھریں گے، ہم خود سدھریں گے، تو پھر معاشرہ بھی خود بخود سدھرے گا. اور انشاءاللہ اس بھائی چارہ کو پھیلائیے، اتحاد کو پھیلائیے. یہ ہمارے لیے ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، اور جو ہم جو کہتے ہیں کہ رسی کو تھامے رہو، اتحاد کی رسی کو تھامے رہو. خدا اسی پہ خوش ہے. ڈیوائیڈ ہونے میں، تقسیم بندی میں، فرقوں میں خدا خوش نہیں ہے. بس آخری پیغام ہمارے ویورز کو جو آپ کو دیکھ رہے سر اس سمے، ہمارے خط لداخ کے اور میرے دوستوں کے لیے آپ کی طرف سے ایک نصیحت. بس میں کوئی نصیحت کرنا ہوں، اتنا بڑا بزرگ عالم دین تو ہونے کی جو جیسے بزرگ وہ ہمارے نصیحت کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں، کوئی سا بھی قدم اٹھائیں، یہ سمجھ کر آپ کو اٹھانا ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے. چاہے وہ آپ کا فعل اچھا ہے چاہے برا ہے. اچھا فعل کو بھی خدا دیکھتا ہے، ہمارے برے فعل کو بھی خدا دیکھتا ہے. تو ہمیشہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قدم اٹھائیے. اس کے بعد خدا خود اچھا کام ہے تو خدا اس میں کامیابی بھی دیتا ہے. اور یقیناً آپ غلط کی طرف اٹھاتے ہیں تو خدا کی لاٹھی برستی ہے، اور برستی ضرور ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ خدا کو حاضر اور ناظر جان کر قدم بڑھائیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا بھی اسی میں، آخرت بھی اسی میں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. چلتے چلتے آخر میں انشاءاللہ جو بھی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں سر، لاسٹ میں ان کے ساتھ ایک شارٹ میں ریپڈ فائر ایک کوشچن آنسر کھیلتا ہوں سر. بہت ہی آسان ہے سر. اس میں آپ کو یس یا نو میں جواب دینا ہے، یا ایک ورڈ میں جواب دینا ہے، ایک سینٹنس میں آپ کو جواب دینا ہے. ایلابریٹ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں جانا ہے. تو شیخ صاحب آپ ریڈی ہیں نا سر؟ بسم اللہ. سب سے پہلا سوال ہوگا سر میرا آپ کا فیوریٹ کتاب. اور میں جو بھی سوال ہوگا میں آپ کو ایک بار ہندی اردو میں پوچھوں گا، سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار میں آپ کو اسی کوشچن کو میں ریپیٹ انگلش میں پوچھوں گا تاکہ آپ کو بہترین میرا کوشچن سمجھ میں آئے. یور فیوریٹ بک، یعنی کہ آپ کا فیوریٹ کتاب. ہماری فیوریٹ کتاب تو یقیناً آپ کا پرسنل. سب سے پہلے ہمارے لیے سب سے بڑی فیوریٹ کتاب ہمارے لیے قرآن سے بڑی کتاب نہیں ہو سکتی. قرآن کے بعد ہمارے لیے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے بعد جو میرے لیے صحیفہ سجادیہ. بالکل. آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر؟ میرے اسلامک اسکالرس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو میرے فیوریٹ ہے، جو میں جس کو میں مانتا ہوں، سنتا ہوں، وہ میرے لیے رہبر معظمی شخصیت ہے. میں ان کو سنتا ہوں، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اور آغا سستانی ہے، ان کو سنتا ہوں اور ان کتابیں پڑھتے رہتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ. آپ کا فیوریٹ کہاوت، یعنی کہ یور فیوریٹ کوٹ؟ کہاوت. فیوریٹ کہاوت کہیں تو فیوریٹ کہاوت کے لیے کہیں گے، میں زیادہ تر کہاوت اپنی شنا میں زیادہ استعمال کرتا ہوں. کہہ سکتے ہیں آپ کے شنا ویورز بھی بہت ہیں ہمارے. شنا ویورز کے لیے میں کہنا چاہوں گا اس طریقے سے ہمارے شنا کہتے ہیں تلا خری. یہ تلا خری والا نہیں ہونا چاہیے. تلا خری ہم کوئی جو کام کرو اندر سے کرو، مثال کسی رشوت دے تو چھپا کے دیتے، وہ نہیں. ابھی جو میں نے نصیحت میں بھی نہیں کہا نا کہ اللہ کو حاضر ناظر جانو، اللہ تو چھپا کے دیتے ہیں، تو تلا خری والا کام نہ کریے. بالکل. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی چیز جو آپ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہماری شروعات الحمدللہ نماز صبح سے ہوتی ہے، پھر تلاوت کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد دعا و مناجات میں پھر کلاس ہوتی ہے. اگر آپ ایک دن کے لیے کسی بھی جگہ جا سکتے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ میں جانا چاہوں گا، میں مدینہ مکہ.
मेरी तमन्ना है। आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन सिफात क्या है? बेहतरीन सिफ़ात अगर आप ये कहें तो सिफ़ात हमेशा जो हम जो कहते हैं सिफ़ात सबूतिया और सलबिया को साथ रखे वही हमारे लिए सिफ़त है। अगर खुदा की सिफ़ात कहेंगे तो सिफ़ात सबूतिया और सिफ़ात सलबिया को हमें निगाह रखना है कि कौन सी सिफ़ात सबूतिया कौन सी सलबिया हैं। और बंदों के लिए सिफ़ात कहें तो हमेशा गुड हैबिट्स को अपने अंदर लाइए, अच्छी सिफ़ात लाइए। अगर आपको कोई तरीक़ा बदलने का मौका मिले तो इस्लाम की तबलीग का कौन सा तरीक़ा आप चेंज करेंगे? अगर इस्लाम की आप बोल रहे हैं तो मौका मिले तो मैं ज़्यादातर ये लंबी जो मजलिसें होती हैं उसको ख़त्म कर दूँगा। जो लंबा चौड़ा लंबी जो घंटों 2 घंटे की मजलिसें होता है उसमें नींद हाँ, करते उसको ख़त्म करके मैं शॉर्ट कर दूँगा। शॉर्ट और टू द पॉइंट बोलिए। टू द पॉइंट। जो 2 घंटे की वजह पर आप आधा घंटा बोलिए, मैं ये ख़त्म करूँगा। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आपका पसंदीदा मुल्क, योर फेवरेट कंट्री? मेरा पसंदीदा मुल्क हिंदुस्तान। माशाल्लाह। आपका सबसे पसंदीदा डिश खाना? आपका खुद का पर्सनल, जो ये क्वेश्चन आपके पर्सनल होगा, इंडिविजुअल। खाना में हमारे एक रोटी बनती है हमारे गांव में, नाम? हमारे शिना में उसको कहते हैं योटी की। योटी की सब्जी के साथ खाई जाती है, जौ की रोटी होती है, वो बहुत मज़ेदार होती है। हमारी माँ बनाती है, माँ को दुआएं देते हैं। हम भाई लोग बहुत पसंद से खाते हैं उसको, बहुत शौक़ से खाते हैं माँ के हाथ से। वो पसंदीदा डिश है हमारा। अगर आप एक सहाफ़ी होता, एक जर्नलिस्ट होता, बाय द वे आलमुद्दीन न होता, आप एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी होता, जी, तो आप कौन सा इश्यूज़, कौन सा स्टोरी आप कवर करते? खित्ते लद्दाख की, बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट या आपकी द्रास की? मैं सबसे पहले उन सियाह चेहरों को सामने लाता जो लोगों के सामने गोरे चेहरे हैं, पीछे सियाह है, यानी जो ये गलत जो कर रहे हैं, हर गलत काम को सामने लाता। अच्छा, जो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया इस्लामिक प्रीचिंग के लिए एक अच्छा टूल है? सोशल मीडिया जो अभी पूरे दुनिया अभी सोशल मीडिया पे डिपेंड है, बहुत ज़रूरी है। रहबर मौज़म ने इसी पर अभी जवानों को नसीहत भी की है कि सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल करो, सोशल में काम करने का हुक्म भी दिया रहबर मौज़म ने। तो ये बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया तो आज तबलीग के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, इसके ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर आप किसी एक बुजुर्ग शख्सियत से मिल सकते तो वो कौन होते? मेरी तमन्ना थी इमाम खुमैनी से मिलने के लिए, लेकिन शायद हमारी पैदाइश से पहले इमाम खुमैनी रहलत पर हो गए थे। अगर आप एक पावरफुल लीडर होते, पावरफुल, सबसे पहले क्या काम करते? अगर मैं सब पावरफुल पे कहीं बनूंगा तो नहीं कभी बन गया होता भाई, तो ये सब तो मैं एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम करता और एजुकेशन बहुत टाइट करता। जो एजुकेशन टीचर्स वगैरह मैं बहुत टाइट करता और एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर लेता। माशाल्लाह। आपका फेवरेट सूरा या आयात? सूरा या दुहा। आपका सबसे बड़ा गोल, मकसद, हदफ, जिसको हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं? लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है कि पूरे दुनिया के कोने कोने में हुसैनियत का परचम लहरा है। ये मेरी तमन्ना है। अगर आप एक सोशल इशू सॉल्व कर सकते तो वो कौन सा होता? सोशल इशू मैं उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता, जवानों को बेरोज़गार होने नहीं देता। हाँ, वो भी एक सोशल इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नज़दीक सबसे बड़ा इस्लामिक चैलेंज क्या है सर? इस्लामिक बड़ा चैलेंज आज ये है कि हर आदमी मुल्ला बना हुआ है, हर आदमी अपने को आलिम समझता है नहीं, आलिम समझता है और कोई सुनता नहीं जल्दी से। आप एक बात कहिए तो मानते नहीं है। बोल मसलन खुद आलिम बना हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक लफ्ज़ जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करे, एक लफ्ज़ में अपनी पर्सनालिटी। मैं बोल्ड आदमी हूँ। ठीक है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो आपने सीखा, आखिरी सवाल आपसे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक हमने ये सीखा है कि जब तक इंसान किसी के सामने ज़ानुई अदब तय नहीं करेगा वो ऊंचाइयों की तरफ जा नहीं सकता है। यही आपका? जब तक किसी के सामने ज़ानुई अदब तय नहीं करेगा, किसी का शागिर्द नहीं बनेगा, तब तक वो कामयाबी की मंजिलें पा नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख हुसैन खान बरमो साहब। आपने डिटेल में जितने भी सवालात हमने आपसे कि बेहतरीन अंदाज में आपने अपनी लाइफ से लेके, अपने एजुकेशन से लेके, अपनी तालीम, अपने इल्मी और तबलीग को लेके और बेहतरीन अंदाज में हमारे नाजरीन तक आपने पहुंचाने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो रैपिड फायर क्वेश्चन सेशन आंसर जो आपके साथ खेला, उसमें भी आपने बेहतरीन अंदाज में जो है आपने आंसर दी। हम आपका फिर से पूरे टीम की जानिब से, पूरे टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप
اپنا قیمتی ٹائم ہمیں آج دینے کے لیے، اور کڑاکے کی ٹھنڈ اور ساتھ ہی ساتھ اتنے برف باری کے باوجود بھی آپ دراز سے تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے. تو ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین خان برہمو صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آپ لوگوں نے بھی بہترین انداز میں سنا کہ ان کے ارلی لائف سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے علمی، دینی اور تبلیغات کے سلسلے میں اوور آل بہترین انداز میں آپ لوگوں نے ان کا ڈسکشن ہمارے ساتھ سنا. ہمیں بھی امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام یا انٹرویو جو ہے آپ لوگوں کو کافی پسند آئے ہوں گے. آپ کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کی فیڈ بیک، سجیشن یا کمنٹ ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ دے سکتے ہو. اس کے علاوہ بھی ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کے اسکرین پہ ہم نے ڈسپلے کر رکھے ہیں 9419269150. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے پسند آئے ہوں گے. خطے کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے اور آل اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. اس سمے میرے ساتھ کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں الیاس احمد چمل اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.